الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مختارات کے درس میں پچھلے ہفتے کہاں پر ہم لوگ رکے تھے اس کا تھوڑا سا مراجعہ ہو جائے. کتاب کی خوبی اور خامی بتائی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ کتاب شروع کیا جائے گا. اگلے ہفتے سے کتاب شروع کی جائے گی. شروع کیا. ٹھیک ہے مشائخ, یہی طے ہوا تھا. جی شہید جی. تو پھر شروع کیا جائے اللہ کا نام لے کر. شاید بچے کچھ جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں, ابھی 6 ہی بچے آئے ہیں. ہاں ابھی تک 6 ہی بچے آئے ہیں, شاید جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں. ہم دوسروں کے ذمہ دار ہیں نہیں شاید. پھر ہمیں اپنا کورس پورا کرنا ہے, وقت ہمارے پاس لمٹ محدود ہے. بتا دیا گیا تھا اگر نہیں آ رہے ہیں وہ تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی, آپ کیوں پریشان ہو. ہاں ارباز, نہیں شاید. جس کو آنا ہوگا وہ خود آئے گا, دھکا لگا کر کے پڑھواؤ گے. چلیے مشائخ, آواز نہیں آ رہی ہے شیخ. آواز نہیں آ رہی ہے, کیوں نہیں آ رہا؟ آواز آ رہی ہے بھائی. اب آ رہی ہے شاید. ارباز کو بہت تماشا سوچ رہا ہے بھائی, کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے. آپ کو کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ جی مشائخ چلیں پڑھیں بسم اللہ کر کے. اسکرین پر کچھ آیا آپ لوگوں کے سامنے؟ جی شاید. پڑھیے. بڑا کر دیجیے شاید, چھوٹا ہے. ارے آپ اپنے یہاں سے بڑا کر سکتے ہو, چقندر مارو. جی شیخ بڑا ہو رہا ہے. ہو رہا ہے شاید پورا. پڑھو. پڑھو کوئی آدمی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. رہنے دو, اذ جاءوکم من رہنے دو, فوقکم کافی ومن اسفل منکم. کفا 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 یا ولد. جی مشاہد. اس سے پہلا درس ہے, وہ بھی قرآن کی آیات ہی متعین کی ہوئی ہے. سورہ رعد کی بعض آیات ہیں, اور اس کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں نے دوسرا سبق لیا ہے جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. مختارات کے اندر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر زمانے کے نصوص کو لیا جائے, تھوڑا تھوڑا سا وقت جیسے جیسے ساتھ دے
اس کے حساب سے، اور شروعات اللہ رب العالمین کے کلام سے کی جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور پھر اس کے بعد جستہ جستہ دیگر چیزوں کی طرف بڑھا جائے۔ تو یہ آیات انشاءاللہ جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں اسکرین پہ، یہ ہمارا پہلا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ انشاءاللہ شیخ۔ جی سر، جی، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ آیات، احزاب، ہاں ہاں، یہ عورتوں کے متعلق سے عورتوں سے متعلق اس کے بارے میں بھی نازل کی گئی سر، عورتوں کے بارے میں بھی نازل کی گئی اس آیت میں۔ عورتوں کے بارے میں؟ جی سر، یہ صورت عورتوں کے بارے میں اتری ہے، اسی لیے احزاب نام ہے؟ نہیں سر، یہ اس کے بارے میں نام کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوں۔ یعنی اس میں ازواج مطہرات سے متعلق بھی احکام ہیں، جی سر، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی سر، ہاں، لیکن اس کا بنیادی فکرہ کیا ہے؟ اس کا نام جہاں سے لیا گیا ہے وہ اس کا اصل محوری موضوع ہے۔ قرآن کریم کی جس سورت سے یہ آیات لی گئی ہیں اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب۔ الاحزاب کیا ہے؟ شیخ یہ جنگ کا نام ہے ایک۔ اچھا، کیا ہوا تھا اس میں؟ کن کے درمیان ہوئی تھی؟ آپ بہتر جانتے ہیں شیخ۔ آپ بہتر جانتے ہیں تو پھر امتحان بھی میں بہتر جانتا ہوں۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ بتاؤ۔ حضرت ارباز، اتنا علم نہیں ہے شیخ ہمارے پاس۔ تو اسی لیے تو پوچھا جا رہا ہے کہ جتنا علم ہے چقندر مارو۔ پوچھا اسی لیے جا رہا ہے کہ کیا جانتے ہو کیا نہیں جانتے ہو، تاکہ جو نہیں جانتے ہو وہ بتایا جائے، جو جانتے ہو اس کو دوبارہ نہ کہا جائے۔ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ اس جنگ احزاب کے تعلق سے کیا جانتے ہو؟ شیخ خیال یاد نہیں آ رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں یاد آ رہا ہے؟ نہیں شیخ۔ یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ کس زمانے میں ہوئی تھی یہ جنگ؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں شیخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیخ۔ اچھا، یہ کنفرم ہے؟ جی شیخ کنفرم ہے۔ مہر نبوت نہیں پڑھے ہو کیا تم لوگ؟ نہیں پڑھے سر۔ سیرت پر کوئی کتاب نہیں پڑھے ہو؟ رہبر عالم یا رہبر پتہ نہیں کیا ایسے کچھ نام ہے؟ تجلیات نبوت پڑھے شیخ، لیکن کچھ رہبر کچھ کامل پڑھے سے۔ تو اتنا خیال نہیں آ رہا ہے شیخ، اس کے بارے میں تھوڑا مطلب ذہن سے اتر گیا ہے۔ ذہن سے جو چڑھا ہوا ہے وہ بتاؤ، جو اتر گیا وہ نہیں۔ کیا جانتے ہو غزوہ احزاب کے بارے میں؟ ہاں شہباز، غزوہ احزاب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ شیخ یہ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ ہاں ہاں،
کس کے درمیان ہوئی تھی؟ ہاں فرحان، فرحان غزوہ احزاب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سن 5 ہجری میں شیخ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان. کافروں اور مسلمانوں کے درمیان. شیخ یہ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی اور اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی شیخ. کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. احسن. یہ اس غزوے کے تعلق سے اور کوئی خاص بات جو آپ لوگ ذکر کرنا چاہیں؟ کہ مطلب گڈھا کھود کے اس وقت جنگ ہوئی تھی. گڈھا کھود کر کے. احسنت احسنت. کون ہے یہ؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ؟ ارے بھائی کس نے یہ مشارکہ کیا؟ ابھی جو گڈھا والی بات کہی کس نے کہی؟ فرحان شیخ. فرحان. شیخ گڈھے کو کھودنا ہی حملہ آور ہو. فرحان تم نے کہا ہے گڈھا کھودنے والی بات؟ ہاں ارے بھائی گڈھا کھودنے والی بات کس نے کہی ہے؟ فرحان نے شیخ. تو وہ خود کیوں نہیں بول رہا ہے؟ پتہ نہیں شیخ. جی مشائخ، اس جنگ میں وہ باہر نکل گئے. وہ کٹ گیا شیخ، اس کا نیٹ ورک کمزور ہے. اچھا نکل گیا باہر. جی غزوہ خندق کی خصوصیت یہی ہے، غزوہ احزاب کی خصوصیت یہی ہے، یہ اکلوتی جنگ ہے جو مسلمانوں نے خندق کھود کر لڑی تھی. ہاں باقی ساری جنگیں کسی کے اندر یہ واقعہ نہیں پیش آیا، یہ اکلوتا واقعہ اسی کے اندر پیش آیا. اچھا خندق کھودنے کی وجہ کیا بنی؟ شیخ کافروں کی تعداد کافی زیادہ تھی شیخ، اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی. کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ایک صحابی نے شیخ کافروں کی شیخ ہاں تو ہوتا گیا تھا شیخ. ایک صحابی کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے یہ تکنیک اپنائی تھی. اس کا مطلب ہوا کہ جنگی تکنیک جو اپنائی جاتی ہے ان کو اپنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وقت کے اعتبار سے اس تعلق سے اس کے اندر ترقی آنی چاہیے. یہ صحابی کون تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کھودنے کا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. چونکہ بلاد فارس میں وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ وہاں لوگ خندق کھود کر کے اور پھر اس کے بعد اس طرح کی سچویشن کا مقابلہ کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار رائے کے بعد اسی رائے کو اختیار کیا. بہت اچھے. اچھا تعداد دشمنوں کی زیادہ کیوں تھی؟ شیخ وہاں ایک قبیلہ تھا شیخ، ان سے عہد ہوا تھا کہ تم کافروں کو یہودی بھی جا کر ان سے مل گئے تھے. شیخ تو مدینہ کے عہد کو توڑ دیا تھا، کافروں سے مل گئے تھے شیخ. وہ کافروں سے جا کر مل گئے تھے شیخ، کسی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور وہ مدینہ پر چڑھائی کر دیے تھے شیخ. غزوہ احزاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو ارد گرد کے یہودی تھے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور ان کے دشمن مسلمانوں کے دشمن اور جو مسلمانوں کے دشمن وہ ان کے دشمن. تو باقاعدہ دونوں تمام قبائل کے درمیان معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے عہد شکنی کی
اور یہودیوں ہی نے قریش کو جا کر بھڑکایا، قریش کو جا کر بھڑکایا کہ تمہارا معاملہ ہے، تم ان سے انتقام لو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم باہر سے حملہ کرو اور مدینہ کے اندر سے ہم لوگ ان کو جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے قریش کو ورغلایا اور یہودی قبائل کو بھی جو ہے عہد شکنی پر آمادہ کیا، اور ساتھ میں جو قبائل راستے میں تھے، بنو غطفان، بنو سلیم وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے قبائل قریش کے ساتھ مل گئے۔ تو اس طریقے سے احزاب کی تعداد ہو گئی، احزاب ہو گئے، حزب نہیں رہا بلکہ احزاب، یعنی جتھا در جتھا مختلف قبائل اکٹھا ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کی لڑائی جو ہوئی تھی بدر اور احد کی، قریش کی اور مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں پر سارے دیگر قبائل اکٹھا ہو چکے تھے مسلمانوں کے برخلاف، مسلمانوں کے مد مقابل، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مغربی حصے میں، مغربی شمالی حصے میں خندق کھودی، صحابہ کرام سے مشورے کے بعد، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے مل کر کے اس میں جو ہے حصہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹیاں جو ہے منتقل کرتے تھے، اور گرمی کا موسم تھا، بھوک کی شدت سے سارے صحابہ کرام پریشان تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر کے خندق کی کھدائی کا کام کیا گیا۔ تو یہ جنگ جو ہے بڑی خطرناک جنگ تھی، اور اس میں دشمنوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 10 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ ایسی صورتحال تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ صورت اسی غزوہ احزاب کے سیاق میں اتری ہے۔ تو جب تک غزوہ احزاب کا سیاق ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، تب تک ہم پورے طور پر اس صورت کے سیاق و سباق کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ جو درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس درس کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ الرحیق المختوم میں یا پھر کسی بھی سیرت کی کتاب میں غزوہ احزاب کا پس منظر اور غزوہ احزاب کے اہم واقعات اس کو پڑھ ڈالیے، کون کون سے قبائل تھے، کیسے کیسے آئے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس درس کو پڑھنے میں لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہ سب تیاری کر کے آئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ غزوہ احزاب کے تعلق سے پڑھ کر کے آئیے گا۔ غزوہ احزاب، احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اسباب کیا تھے اور کیا ہوا اس جنگ کے اندر، صرف اس جنگ کا واقعہ ایک بار دیکھ کر کے آپ لوگ اس کے بعد تب آئیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ درس کو شروع کرتے ہیں تو اس کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی سر۔ ارباز واضح ہے یہ چیز؟ جی سر۔ اس لیے کہ جب تک اس کا پس منظر نہ واضح ہو تب تک درس پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر پورے طور پر آپ لوگوں کے ذہن پر، آپ کے ذہن میں مستحضر رہے، تاکہ پھر درس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ پورے طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں مرتسم ہو جائے وہ چیز۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی کوئی سوال؟ ہاں مشائخ، کوئی سوال؟
تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگ مطالعہ کر کے آئیں گے. جی شیخ. یہ غزوہ احزاب شیخ میں زیادہ بہتر ہوگی یا کتاب میں؟ کیا بہتر ہوگی یا شیخ یہ غزوہ احزاب ہے تو المکتوم میں زیادہ بہتر ہے یا کوئی اور کتاب ہے؟ اگر عربی مصادر سے آپ پڑھ سکتے ہو تو سب سے بہتر ہے. جو اصل عربی کی سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت ابن ہشام وغیرہ ہے یا تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ وغیرہ کے اندر ہے، اصل کتابیں جو مراجع مصدر کی ہیں ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں تو اور بہتر ہے. ہاں عمران واضح؟ الرحیق المختوم اس لیے کہہ دیا ہے کہ وہ سب کے درس میں ہوگا، شاید یہ کتاب سب کے پاس ہوگی یا کہیں سے بھی معلومات لے کر کے آؤ، مجھے اس سے نہیں مطلب ہے کہ کہاں سے لیتے ہو، لیکن موثوق ہو، معتبر ہو. ٹھیک ہے. شیخ ایک باہری سوال ہے، کر سکتا ہوں شیخ؟ بولو. دیکھیے مطلب مزین کرنے کے لیے چہرے کو مطلب داڑھی یا برابر نہ نکلے شیخ تو اسے مطلب کاٹ سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں، برابر کر سکتے ہیں شیخ؟ نہیں سمجھ میں آیا، کیا کہہ رہے ہو؟ داڑھی کا مسئلہ ہے شیخ، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاٹنے میں کوئی حد نہیں ہے شیخ، اگر برابر نہ نکلے داڑھی ادھر ادھر رہے اسے کاٹ کر برابر کر سکتے ہیں شیخ؟ یعنی فتویٰ پوچھ رہے ہو؟ جی جی شیخ الجامعہ صاحب سے پوچھئے. ادب کی گھنٹی میں فتویٰ پوچھتے ہو، کمال ہے صاحب. اجازت لی ہے شیخ میں نے آپ سے پوچھنے کے لیے. نہیں تو پوچھنے کا مطلب یہ کہ کوئی معلومات کے لیے آدمی پوچھتا ہے، لیکن یہ آپ کا سوال فتوے سے متعلق ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے مشائخ، تو پھر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں آپ لوگ انشاءاللہ غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھ کر کے آئیے گا، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ پھر اگلا درس ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گیا.